ماضی کے مرثیے سنانے کے لیے آج کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں بیچ میں ایک میدان ہے اور اس میدان میں روز شام کو بچے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ چند روز قبل میرا وہاں سے گزر ہوا، 2 ٹیمیں کھیل رہی تھیں، بڑے زور زور کے کک مارے جا رہے تھے فٹ بال کو، لیکن میں نے دیکھا کہ دونوں طرف میں سے کسی طرف بھی کوئی گول نہیں بنایا تھا بچوں نے۔ میں نے نشاندہی کی تو انہوں نے معذرت کی کہ ہم تو صرف کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا، ہماری ریاست بھی بغیر کسی گول کے چل رہی ہے، ہماری بھی 2 ٹیمیں ہیں، زبانی کک ہم بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لیکن یہ کہ میچ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ریاست کے گول نہیں بن رہے۔ جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ فیصلہ کرنے کا مشاورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آپس کا تعاون ہے، اور تعاون سے بڑھ کے دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جناب علی کہ فیصلے کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ خوش اخلاقی ہے، جس سے کہ دل جیتے ہیں۔ جناب علی، ہم حقائق، ٹھوس حقائق کی بنیاد پہ کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ حقائق ایجاد کریں اور ان حقائق کو اتنی بار دہراتے رہیں، ان ایجاد کردہ حقائق کو، کہ ہمیں خود ان کا یقین آنے لگے۔ ایسے حقائق پہ بنائی ہوئی حکمت عملی ہمیشہ غلط ہوگی اور ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ میں اپنی پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے، سیاسی اور معاشی، اس پر چلتے ہوئے میں چند مقاصد کا، قومی مقاصد کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور صرف ان مقاصد کے ذکر پہ ہی نہیں رکوں گا، بلکہ ان کو حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے میں، اس میں کچھ تجاویز بھی پیش کروں گا۔ محترم احسن اقبال صاحب نے کوئی 15-20 روز پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ دس از این unusual ٹائم۔ آئی ایگری ود دس از این unusual ٹائم۔ الفاظ سے میں متفق ہوں، لیکن وہ شاید مطلب یہ لے رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہے۔ میرا مطلب کچھ اور ہے، میرا پیام کچھ اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں ان مواقع کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمیں حاصل ہیں اور جن کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، دس از این unusual ٹائم، اس لیے کہ 70 سال تک ہم نے جد و جہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخل اندازی نہ کرے۔ آج ایک پرامن تحریک کے ذریعے، آج ایک آئینی تحریک کے ذریعے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ ہماری سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا۔ دس از این unusual ٹائم سرٹنلی سر، اس لیے کہ متضاد نظریات رکھنے والی جماعت، ایک دوسرے سے متصادم نظریات رکھنے والی جماعتیں، وہ سب ایک مشترکہ مقصد کے تحت انہوں نے اپنے آپس میں اتحاد قائم کیا ہے، اور قوت اخوت عوام کے ذریعے یہ جماعتیں آگے بڑھی ہیں، اور آج ایک قومی حکومت ملک کے اندر موجود ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ الیکشن کمیشن اتنی آزادی سے کام کرے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری جوڈیشری ایسے فیصلے کرے گی کہ جن کی دنیا بھر کے اندر جن کو تحسین کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو برسوں کا سفر ہے، یہ جو مہینوں کا سفر ہے، یہ پاکستانی عوام چند دن کے اندر طے کریں گے اور ہم آگے بڑھ سکیں گے اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ سر، دس از سرٹنلی این unusual ٹائم۔ پاکستان کے عوام نے قوت اخوت عوام سے بہت بڑی کامیابیاں اور فتوحات حاصل کی ہیں۔
Let us build on these victories. Let's look forward. Let's find ways to remove these conflicts. Let's find ways forward. जनाब अली, इकबाल ने तायर ज़ेर दाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और तायर बाम का मुहावरा इस्तेमाल किया था। अब हम तायर ज़ेर दाम नहीं हैं, हम तायर बाम हैं। सहरास्त के दरियास्त तहे बालो परे मास्त। ये तायर अब उड़ान भरने के लिए तैयार है और ये उड़ान भरेगा। जनाब अली, गमो अंदो, यास और नोउमीदी, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मुझे अफसोस है कि हम सिर्फ माजी के मरसिए सुना रहे हैं। हमें अफसोस है, मुझे अफसोस है कि हम सिर्फ एक दूसरे पे इल्जामात दे रहे हैं। हमें वो तरीके समझ में नहीं आ रहे और उन तरीकों पे हम गौर करना ज़रूरी भी नहीं समझते कि जिनसे हम आगे बढ़ सकें। इस बजट के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी तजवीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उसी पुराने तरीक़ेकार पे चल रहे हैं। ये चीज़ ज़्यादा कर दो, ये चीज़ कम कर दो। IMF यहाँ पे इस तरीके से कह रही है, वो इस तरह से खुश हो जाएगी। फटाफ ये कह रहा है। फटाफ की कामयाबी और IMF की कामयाबी को हम समझ रहे हैं कि अब आसमान से नेमतें गिरेंगी हमारे ऊपर और हम देखते देखते अमीर हो जाएंगे और देखते देखते ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनाब अली, हर जगह ये कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम आएगा। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ और शदीद इख्तिलाफात करता हूँ।